اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تذکر و تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے انسان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے قرآن و سنت کی شکل میں دین اسلام ادا کیا، اور دین اسلام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر جنہوں نے کما حق یہ دین لوگوں تک پہنچایا، خصوصاً سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام کے بعد عقیدہ توحید کے بارے میں پچھلے کچھ جمعہ سے خطبہ دیا جا رہا ہے، جس میں بنیادی طور پر توحید کے حوالے سے 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اور عقیدہ توحید کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اسی عقیدے کے اوپر منحصر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، تمام اعمال کرنے کے باوجود ایک انسان آخرت میں ناکام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا اگر اس کے عقیدے میں بگاڑ ہو، اس کے عقیدے میں فساد ہو۔ توحید کا معنی یہ ہے ایک اکیلے اللہ رب العالمین کو رب ماننا، خالق و مالک ماننا، زندگی موت دینے والا، بیماری شفا دینے والا، روزی دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور پھر اسی کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی بھی چیز کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں کسی دوسری چیز کو شریک نہ بنانا، شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین عرب سب سے پہلے جنہیں توحید کی دعوت دی گئی تھی، ان کے عقیدے کا حال کیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیتوں کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا کہ جس قوم کی طرف یا جو سب سے پہلی قوم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخاطب تھی،
ان کے عقیدے کا حال کیا تھا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ جان لیں کہ اگر ان کے مثل ان کا عقیدہ ہو تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید کے اندر سوالیہ طور پر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر ان سے آپ پوچھیں گے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کون ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، کون ہے جو رزق دیتا ہے آسمان سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تدبیر کرتا ہے، جو زندگی موت دیتا ہے، کون ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ انسان کو یا زندہ چیز کو موت دیتا ہے، اور کون ہے جو ایک مردہ چیز کو زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی جاندار چیز کا یا انسان کا آغاز دیکھیں کس چیز سے ہوا ہے، اور یہ انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، کون ہے جو تمہیں پناہ دینے والا ہے، کون ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ تمام سوالات جب مشرکین عرب سے پوچھے گئے تو ان کا جواب کیا تھا، اللہ ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، کون ہے جو سورج اور چاند کا نظام چلا رہا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے جو دنیا کے نظام کے اندر جس کا کوئی دخل ہو۔ تو رب ہونے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ جو تھا وہ اللہ کے بارے میں صاف تھا کہ وہی رب ہے پوری کائنات کا، اور اسی کے اختیار میں جو بھی کائنات کے اندر امور ہیں اسی کا کنٹرول ہے ان ساری چیزوں کے اوپر۔ اب اگر اللہ کو وہ رب مانتے تھے تو پھر شرک کہاں تھا ان کا، اس کے باوجود وہ مشرک کیوں کہلائے گئے؟ یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، کیا بات تھی، کیوں، وجہ کیا تھی؟ ہم ذرا غور کریں آج خود اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر اور اپنے ارد گرد جو ہمارے ہمسائے ہیں یا جن کو ہم جانتے ہیں، یا عالمی سطح پر دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے عقیدے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے۔ یاد رکھیں بہت ساری جماعتیں ہیں جو ایمانیات کے اوپر بات کرتی ہیں کہ ایمان کی محنت ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ ایمان کی بات تو ہوتی ہے لیکن عقیدے کی بات نہیں ہوتی۔ اب ایمان اور عقیدہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن توحید اگر صحت کے اعتبار سے صحیح نہ ہو تو ایمان اس کا باطل ہے۔ اگر توحید کے اندر صحت نہ ہو، مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے اس کا۔ اب یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایک ہے ایمان کی صحت، دوسری بات ہے ایمان کی قوت۔ ایمان کی صحت توحید پر منحصر کرتی ہے۔ اگر عقیدہ توحید کسی کا صحیح ہوگا تو اس کے ایمان کی صحت مکمل ہے، اور اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو ایمان کی صحت خراب ہے، وہ ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ کوئی یہ اپنا عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے یا مختار کل ہے، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، چاہے وہ کسی کو زندگی دے دے،
چاہے تو کسی کو شفا کر دے، چاہے تو کسی کو اولاد دے دے، اگر ایسا عقیدہ وہ نبی کے بارے میں یا کسی دوسری چیز کے بارے میں رکھتا ہو تو اس کا عقیدہ صحت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خراب ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی ایمان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب ایمان صحیح ہوگا، توحید کے عقیدے کے مطابق ہوگا، تو پھر اس کے ایمان کے اندر قوت بھی ہوگی۔ یہ ایمان کی قوت اور ایمان کی صحت دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر عقیدے میں صحت ہوگا تو اس کا ایمان بھی قوی ہوگا۔ بہرحال مشرکین عرب رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کا کسی بھی دوسری چیز کو شریک نہیں ٹھہرا دیتے، اس کے باوجود وہ مشرک کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ وہ لوگ 3 باتوں کو مانتے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ٹھیک ہے رب اللہ ہے، لیکن ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے حل نہیں ہو سکتے، یعنی کر نہیں سکتا ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ لوگ ہیں جن کو وہ اپنا معبود مانتے تھے، جب وہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کرے۔ مثال دیتے ہیں لوگ، جیسے اگر کسی بڑے آدمی تک پہنچنا ہو یا بڑے منسٹر تک بات پہنچانی ہو، بڑی اتھارٹی کوئی ہو، اس نے آگے اس نے برانچز رکھی ہوتی ہیں کام کروانے کی۔ مثلا آج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے، PhD ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو کنسرننگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے بات کرنی ہوگی۔ تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے بھی اسی قسم کی مثالیں لوگ بناتے ہیں کہ اولاد لینی ہو تو فلاں پیر صاحب ہے، اور اپنا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو فلاں پیر صاحب ہے، اور بیمار ہے کوئی، بیماری کی شفا کے لیے فلاں پیر صاحب ہے۔ اسی طریقے سے غیروں کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے۔ یہ لوگ اگر رب مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو مال و دولت ہے اس کے لیے لکشمی ہے، اور کھان پان یہ جو روزی والی چیزیں ہیں اس کے لیے ویشنو ہے۔ تو اسی قسم کا مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس دور کے جو مشرکین تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کر دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحد، یہ نہیں کہ اس نے رب جو ہے وہ ایک بنا دیا، وہ رب تو ایک مانتے تھے لیکن الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایسا آدمی ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے بس اکیلا اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کو الہ جانو، الہ مانو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ تم اس کے آگے سجدہ کرو، اس سے دعا کرو، اس سے اولاد مانگو، اس سے روزی طلب کرو، اس سے نفع نقصان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، نہیں۔ اگر عاجزی کرنی ہے اللہ کے آگے کرو، رکوع سجدہ کرنا ہے اللہ کے سامنے کرو، عبادت کرنی ہے اللہ سے کرو، دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ عبادت کا یہی مفہوم ہے، دعا کرنا، نماز پڑھنا جس میں رکوع سجدہ ہے، اور اسی طریقے سے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اسی طریقے سے تقویٰ ہو گیا، ڈر خوف اللہ کا رکھنا، امید رکھنا، نفع نقصان کا مالک دل کے اندر اللہ کو ماننا، اللہ سے محبت کرنا، یہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد، آپ نے کیا کر دیا کہ ہمارے جتنے معبود ہیں سب کا انکار کرو، ایک اکیلے اللہ کو رب نہیں الہ مانو، رب تو وہ مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ سوال تھا کہ جب تم رب اللہ کو مانتے ہو، زمین و آسمان اس نے پیدا کیا، روزی دینے والا وہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، زندگی موت وہ دے رہا ہے، اپنا سر کسی اور کے آگے کیوں جھکاتے ہو؟ افلا تذکرون،
کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تمہیں جادو ہو گیا ہے؟ لعلکم تسحرون، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اب یہ عقلی دلائل ان کے سامنے تھے کہ کنٹرول اللہ کے پاس ہے اور سر تم کسی اور کے آگے جھکاتے ہو، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو اسی چیز سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دی اپنے لوگوں کو، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پہلا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ بھائی ہر ایک ڈپارٹمنٹ الگ الگ معبود سنبھال رہے ہیں، اس کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ آج بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اولاد مانگنے کے لیے کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور کاروبار بڑھانے کے لیے وہاں پر بھی پیر کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ کسی پیر کے وسیلے سے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں گے آپ دوسرا مسئلہ ان کا کیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان کا یہ ماننا تھا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ ان معبودوں کی عبادت کرو۔ یہ جو معبود ہیں ان کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہوگا، تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ ان معبودوں کی عبادت کرو۔ آج بھی بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ہیں، ان کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ کوئی مزار ہے وہاں پر جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور دھاگے نہ جانے کیا کیا وہاں پر باندھ کے آتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیر صاحب ہیں، اگر یہ راضی ہو گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن نہیں، قرآن کے اندر وسیلہ اختیار کرنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ فرائض کو پورا کرو، فرائض کو پورا کرو، 5 وقتہ نماز ہے اس کو ادا کرو، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگو، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یہ وسیلہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرو، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو، یہ وسیلہ ہے۔ نفل روزے رکھو، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، یہ وسیلہ ہے جو کہ جائز ہے، مستحب اور مسنون ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، نہ کہ کسی کے آگے سجدہ کرنے سے یا کسی کے سامنے گڑ گڑانے سے، کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا اولیاء بنایا ہے، اپنا کارساز بنایا ہے، اپنے ولی بنائے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اپنا کارساز مانتے ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ مشرکین تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دوسروں کو اللہ کے علاوہ اولیاء بنایا تھا، ان سے حاجت روائی کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے سامنے دعا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے۔ تو آج بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے، بہت سارے مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اولیاء کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں ان سے، یا ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے بہت ساری بدعات اور خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت کے جو مشرکین عرب تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ جو دوسرے معبود ہم نے بنائے ہیں، جن کا انکار کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو ہرگز شریک مت ٹھہراؤ۔ اگر رب اللہ کو مانتے ہو تو عبادت بھی اسی کی کرو، اسی کا حق ہے، اسی کا اختیار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اولیاء کی عبادت کرتے تھے۔ نمبر 3 یہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم ان اپنے معبودوں کو خوش کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج بھی مسلمان یہ مانتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ فلاں پیر صاحب ہے اور فلاں بابا ہے، ان کو خوش کرو اور انہی افعال و اعمال کے اندر وہ شرک کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں سے گناہوں کے انبار ہیں، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ بابا جی کو خوش کرو اور وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا اور ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ آج اگر مسلمانوں کا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین عرب کا تھا اور اسی وجہ سے وہ مشرک سے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو بھلا آج کوئی مسلمان خود کو کہے اور اس کا یہ عقیدہ ہو تو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر وہ یہ مانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی عبادت کرے اور یہ مانے کہ وہ سفارش کریں گے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ اولیاء کی عبادت کریں، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، اور اللہ کے پاس سفارش کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کل قیامت کے روز اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا سفارشی نہیں ہوگا۔ یہ سب جن کی عبادت کی جا رہی ہے اور جن کے بارے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس یہ سفارش کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے یہ بھی بھاگ رہے ہوں گے کہ ہماری سفارش کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو ان کو معبود بنا چکے ہیں یا جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کی سفارش کہاں کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی کی سفارش کریں گے جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اختیار کیا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دنیا کی زندگی میں مانا ہوگا۔ نماز سے لے کر جو بھی معاملات ہیں ہر ایک معاملے میں اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ کے نبی علیہ السلام اسی شخص کی سفارش کریں گے اور وہ پہچانے جائیں گے، وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی سنتوں کے مطابق دنیا کی زندگی گزاری تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں لا يضرهم ولا ينفعهم، نہ تو یہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں نفع و نقصان کے مالک وہ نہیں ہیں، دنیا کے اندر بھی نفع و نقصان کا اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو آخرت میں ان کو فائدہ ہو جائے گا اور سفارش کی بنیاد پر وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اگر بیماری ہے یہ لوگ ان کی بیماری دور نہیں کر سکتے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور یہ لوگ کہتے ہیں جو مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَ عِندَ اللَّهِ، شَفَعَاؤُنَ عِندَ اللَّهِ، یہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ اپنا بندہ ہے، اس کو چھوڑ جنت میں داخل کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔
وہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہے نا، وہ تو اس کا بندہ ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور بھلا اللہ کے سامنے سفارش دنیا میں چلتا ہے، آپ کی کوئی سفارش کر دے کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے، وٹنس وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے، آپ کی سفارش کی بنیاد پر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اب وہ سامنے والا آفیسر ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی کس کریکٹر کا ہے، کسی کی سفارش ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. جو سفارش کر رہے ہیں، جن لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ ان کی کرنی کتنی کیا ہے، یہ کیا کرتے تھے، یہ عبادت کس کی کرتے تھے، یہ میرا حکم مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. پورے سال من مانے طریقے سے زندگی گزارنا، حرام و حلال کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، پھر ایک دن جا کے کسی پیر صاحب کو خوش کر دینا سجدہ کر کے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ مشرکین عرب بھی یہی مانتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. پھر اللہ نے فرمایا کل، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجیے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی بات کے بارے میں خبر دو گے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں جانتا ہی نہیں ہو. یعنی کہ آسمان اور زمین میں کیا ہو رہا ہے آپ کا سفارشی بتائے گا اللہ کو کہ اللہ اس نے بہت نمازیں پڑھی تھی، اے اللہ اس نے دعا کی تھی، اے اللہ یہ بہت نیک تھا. کیا اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس شخص سے جس نے دوسروں کو اس لیے عبادت کی تاکہ وہ اللہ کے سامنے اس کی سفارش کرے گا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے کہ جنہیں تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پر جو مشرکین عرب تھے ان کے عقیدے میں یہ بگاڑ تھا، وہ یہ مانتے تھے کہ رب تو ایک ہو سکتا ہے لیکن معبود بہت سارے، اور ہر ایک معبود کی عبادت کرو، وہ آگے اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ اور مسئلہ حل کرے گا. نمبر 2 ان کا ماننا یہ تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی یاد تازہ رکھنے کے لیے، اللہ کا خوف کھانے کے لیے ان کی عبادت کرو، اللہ کے اولیاء کی عبادت کرو، یا پھر دوسرے جو بھی ہیں ان کی عبادت کرو، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. بہت سارے غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ سامنے جب نقشہ ہمارے ہوتا ہے معبود کا تو ہمارا کنسنٹریشن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں. اپنا کنسنٹریشن بنانے کے لیے، وہ تصور لانے کے لیے وہ سامنے معبود کو رکھتے ہیں، پھر اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ سامنے اگر آپ کے جانور ہو اور آپ کو کوئی انسان یاد آ جائے یا کوئی ایسی چیز آپ نے سامنے رکھ دی کہ اس کا رب کے ساتھ، حقیقی معبود کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اپنا گیان بڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں اختیار کرنا یہ سب باطل ہے. مشرکین عرب بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا کہ رب اللہ کو مانتے ہو، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی، ایاک تیری ہی، اور کسی کی نہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ضرورت ہو کسی چیز کی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور احتساب کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے جن کو اولیاء انہوں نے بنایا ہے، جانے انجانے میں عبادتی امور ان کے لیے انجام دے رہے ہوں اور یہ مان رہے ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا یا پھر یہ ہماری سفارش کریں گے. واللہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی بنیاد پر عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدے کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سیکھنے کے لیے
آسانی پر پیدا فرمائے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی نیک اعمال ہے ان نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی اس مجلس کے اندر اس مسجد کے اندر بیمار ہے پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے اور شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو بھی اپنے گھروں میں بیمار ہیں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جو بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. خصوصاً اس بستی کے حوالے سے اس علاقے کے حوالے سے جتنے بھی لوگ یہاں سے جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.